सूरज के साथ रात का क्या ताल्लुक है? रात तो कायनात का मुकद्दर है. हाँ, सूरज का होना दिन है, ये ठीक है. इसीलिए ये भी मुनासिब नहीं है कि कोई कहे कि रात असल में जमीन का साया है, फिर आपने सूरज को मरकज बनाया इस जुमले में. रात कायनात की असल है, असल की तरफ लौट जाना है. रात दिन सूरज का निकलना है, वक्ती. जी हाँ, वो वक्ती और गैर यकीनी, यानी किसी भी वक्त दिन पड़ जाए. रात से अब मुराद अंधेरा हुआ. जब आपने सूरज को निकाला, सूरज का ताल्लुक, तो अंधेरा डिम नहीं होता है, अंधेरा नहीं फटेगा, अंधेरा अंधेरा रहेगा. रोशनी का कोई भरोसा नहीं है कब डिम हो. क्यों? रोशनी को काम करना है, जान फिशानी रोशनी का काम है. तो अंधेरे का तो होना है, बस है. रोशनी का तो ये भी मसला है, पता नहीं हो, पता नहीं न हो. रोशनी का तो प्रॉब्लम है, रोशनी तो प्रॉब्लम रखती है, अंधेरा कोई प्रॉब्लम नहीं रखता है. अंधेरा तो है. सर इस तरह से तो अंधेरा खुदाई सिफ्त में खुदा के ज़्यादा नज़दीक महसूस हो रहा है, जबकि हम खुदा को नूर से तशबीह देते हैं. रोशनी का जो ये मसला है, ये तो हमारे सारे वो असल में ये हुआ. असल में पता है क्या चला کہ صرف خدا کی ایک جھلک نے کائنات کو کمکموں میں بدلا. کائنات کی جس کا مقدر اندھیرا ٹھہرا ہوا تھا, یہ کہکشانے, یہ خدا کی وہی جھلک ہے. تو یہ اصل میں خدا کی صفت بہرحال نورانیت ہے. اندھیرا تو نہ ہونا ہے. اندھیرا اصل میں, اندھیرے کا ہونا تو اصل ہے, اندھیرے کا ہونا اصل میں اصل ہے. اندھیرا اصل میں نہ ہونا ہے خود, یعنی نتھنگنس کا ہونا اصل ہے. یہ الگ بات ہے کہ نتھنگ خود نتھنگ ہے. اندھیرا وجود نہیں رکھتا ہے, مسئلہ یہ ہے. روشنی وجود رکھتی ہے اور خدا سے مناسبت وجود رکھتا ہے. وجود کو خدا سے مناسبت ہے, غیر وجود کو یا عدم کو خدا سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس لیے روشنی خدا کی صفت ہے, اندھیرا نہیں. اب کائنات کی اصل اندھیرا کیوں ہے؟ کائنات کی بنیادی صفت ہونا نہیں ہے, یہ تو مستعار ہے. خدا نے کیا تو ہوا. کائنات اپنی اصل میں ہے نہیں ہے, یہ خدا کے کہے سے ہے. تو خدا کی اس نور کی جھلک سے یہ کائنات وجود رکھتی ہے. کائنات اپنے اصل میں نہیں ہے, اس لیے کائنات کی اصل اندھیرا ہے. اندھیرا نہ ہونے سے عبارت ہے. اندھیرا کچھ نہ ہونا ہے اصل میں, روشنی کچھ ہونا ہے. تو اس لیے روشنی جس کی اصل وجود ہے وہ خدا کی صفت ہے. اللہ نور السماوات والارض, یہ جو کائنات میں نور ہے, یہ جو سماوات و ارض میں نور ہے, یہ اللہ کا نور ہے. یہ نور خدا کی صفت ہے. تو بنیادی طور پر یہ یعنی کائنات کا کل نور خدا کی ایک جھلک ہے جس کو مذہب نے کن فیکون کہا ہے. خدا اپنی نورانی حیثیت میں کائنات میں در نہیں آیا ہے.
اگر وہ اپنی نورانی حیثیت میں کائنات میں در آئے کائنات نہ رہے. خدا اس قدر کامل وجود رکھتا ہے، اس لیے کائنات میں اب بھی اندھیرے کو فرمان روائی دے رکھی ہے، کیونکہ اس کا نہ ہونا اس کی اصل ہے، اس کا ہونا اس کی اصل نہیں ہے، اس کی فرع ہے، اس کا ہونا ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا نہ ہونا انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ہونا نان اسینشل ہے، اس کا نہ ہونا اسینشل ہے، اس کے ایسنس میں نہ ہونا ہے. یہ سر یعنی کہ خدا نے سر یہ معجزہ ہی ہے کہ نہ ہونے سے کچھ ہو جی کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. جی جی. تو وہ اصل میں یہ یعنی خدا کی ایک جھلک یہ ہے، خود خدا یہ ذہن کو کہاں یہ تحمل ہے کہ اس کو پا سکے. ہاں میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وہ بات دوسری ہے. وہاں سما جانے سے مراد کیا ہے؟ ایک القاء ہوا ہے کہ ایک وجود ہے، لیکن کہاں اس طرح دیکھا گیا ہے جس طرح کہ گلاس کو دیکھا جاتا ہے، کہاں اس طرح پایا گیا ہے جس طرح کہ پھول کو پایا جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہیں گے ایک اونٹالوجیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، ویسے بھی استعارہ ہے. خدا کا دل بھی ہونا بھی تو بتا رہا ہے کہ وہ دل سے مراد جگہ نہیں ہے، دل سے مراد کیفیت ہے. خدا کیفیت میں آتا ہے، دل میں جگہ میں نہیں آتا ہے. جگہ تو اپنی اصل میں اندھیرا رکھتی ہے. نتھنگ، جگہ تو نتھنگ ہے، وہ تو ایک عارضی روشنی سے منور ہے. سر وہ ایک پرانا مجھے اپنا شعر یاد آ گیا کہ تیرگی چھٹ گئی ہر سمت اجالے ہوئے ہیں. ہاں تیرگی چھٹ گئی ہر سمت اجالے ہوئے ہیں، تو نے دیکھا ہے تو ہم دیکھنے والے. واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے. واہ اچھا، تیرگی چھٹ گئی ہر سمت اجالے ہوئے ہیں، تو نے دیکھا ہے تو ہم دیکھنے والے. واہ واہ، یعنی تیری نظر پڑی ہے تو ہمیں نظر ملی ہے، تو نے دیکھا ہے تو ہم دیکھنے والے ہوئے. سر یہ جو ہے نور علی نور، ہاں سر اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک تمثیل قرآن نے دی ہے. لیس کمثلہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، ایک تاکچہ ہے کہ جس میں ایک روشن چراغ ہے، اور چراغ زیتون کے تیل سے روشنی دے رہا ہے، اور ایک بہت عالمگیر شیشہ خانہ ہے وہ طاق کہ جس میں چراغ پڑا ہوا ہے. اور وہ جو اس کا زیتون کا تیل ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، ڈائمنشن نہیں رکھتا ہے، یا ملٹی ڈائمنشنل ہے، لا شرقیت ولا غربیت. وہ جو زیتون کا درخت ہے وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی شرق و غرب بھی تو میٹیریل ہوا، نان میٹیریل کی کرتا جا رہا ہے مثال کو. تو وہ انسان کی آخری پہنچ تو پھر روشنی تک ہے. تو روشنی تک کہا کہ یہ اصل میں روشنی تو یہ استعارہ وجود سے ہے.
اللہ اس کائنات کے وجود کا ضامن ہے. ہر موجود اپنے وجود کے لیے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں کیونکہ نہ ہونا اندھیرا ہے یا اندھیرا نہ ہونا ہے. مطلب سر ایک وہ روشنی ہے جس سے ہم یہ اصل میں یہ وہ روشنی ہے جو خدا کی روشنی سے ہم اپنی استعداد کے مطابق اخذ کرنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ روشنی ملتی ہے. نہیں تو خدا کی روشنی تو میں نے کہا کہ پھر اور معنی میں سب کچھ جل جائے گا. جل جانے کو بھی تو ٹائم چاہیے, ٹائم بھی نہیں لگے گا. اس طرح خاشاک بن جائے گا, اس طرح راکھ بن جائے گا, ٹائم بھی نہیں لگے گا. راکھ بھی اس طرح بنے گا کہ راکھ نہیں ہوگا, یعنی تاکہ نہ رہے, کچھ نہ رہے. راکھ بھی نہیں رہے گا. ہاں راکھ تو ہم ایک بات کرتے ہیں. ہم کس طرح بات کریں گے؟ ہم اپنی زبان میں تو بس اس طرح, جس طرح یہ روشنی ہم نے پائی ہے تو اتنی ہی پائی ہے. نہیں تو یہ کوئی مناسبت نہیں ہے کہ ہم کہیں جیسے ایک موم بتی کی نسبت سورج کے ساتھ. نہیں, موم بتی اور سورج میں تو باقاعدہ مناسبت ہے. کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ حساب لگائے گا کہ اتنی موم بتیوں کی روشنی سورج کی روشنی کے برابر ہے. موم بتی اور کہکشاں کی مناسبت نہیں ہے. خدا کی روشنی تو اور روشنی ہے. یعنی وہ روشنی وجود کی ضمانت ہے. وہ روشنی اس روشنی کی وسعت دیکھیں, اس روشنی کی شدت دیکھیں کہ وہ وجود کی اس طرح ضمانت ہے کہ لوہا بھی گویا اسی روشنی سے بنا ہے, پانی بھی اسی روشنی سے بنا ہے, لکڑی بھی اسی روشنی سے بنی ہے, پھول اسی روشنی سے بنا ہے, یہ ستارے اسی روشنی سے بنے ہیں, سورج اسی روشنی سے بنا ہو, ایک عکس سے. ہاں وہ ایک کن فیکون. اندھیرا بھی اسی روشنی سے بنا ہے. کن فیکون تو ایک آواز نہیں ہے. کن فیکون تو خدا کا ارادہ ہے, ہمارے لیے جملہ ہے, ہمارے لیے لفظ ہے. وہ تو خدا کا ارادہ ہے. خدا کا ارادہ تو روشنی بھی ہے, آواز بھی ہے. یہ ایک وہ خدا کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, یعنی ہاں تو اذ اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا, ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جس طرح تم زبان میں کہا کرتے ہو کہ بس میں کہوں تو سب کچھ ہو جائے. ہاں میری بات ادھر اس طرح چلتی ہے. ہم کہتے ہیں اپنی قدرت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں, ہماری بات اس طرح چلتی ہے, تو ہماری زبان میں بات کی ہے. نہیں تو وہ ارادہ ہے. پھر سر اس عبد کا جو ہے نا, اس بشر کا کیا مقام ہوگا جس نے دو بدو گفتگو کی؟ تو اسی پر تو بعض لوگ یہ اسی ہاں وہ آپ بتاؤں گا جو کل ڈسکشن ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کو جس میں چاہتے ہیں تو بعض حضرات یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ اس نور کا بشر متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے تو بشریت تک کے انکار کی بات آئی ہے. لیکن خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ مطلب یہ بھی تو بات ہے نا. کوئی بات نہیں ہے, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ کا بشر ہونا ویسے قرآن سے ثابت ہے, ان سے کہو انما انا بشر مثلکم, میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. تو یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. یہ ہے کہ رسول کی کا وہ نورانی پہلو وہ اتنا محیط ہے کہ ہم نے بھی جب پیغام لیا, جس نے بشر مانا اس نے بھی جب پیغام لیا بشریت کو اگنور کیا. آپ کو دین کا مرکز مانا, آپ نے کہا خدا ایک ہے تو ہم نے مانا کہ ایک. اگر آپ فرماتے کہ چار ہے, ہم چار مانتے.
تو دین کا مرکز تو آپ ہوئے. ہمیں تو آپ نے پیغام دیا کہ خدا ایک. یہ آپ نے خدا نے ڈائریکٹ ہم کو نہیں کہا ہے کہ اگلے جان میں کوئی حساب کتاب بھی ہوگا. یہ تو آپ نے فرمایا. یہ تو جو کتاب آپ لائے آپ نے فرمایا کہ یہ خدا کی کتاب ہے. ہم تو آپ کے کہنے پر مان گئے ہیں. تو دین کا مرکز تو آپ ہے. سر وہ ڈاکٹر شاہ نے سے ہی سوال کیا کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لا حاصل ڈبیٹ ہے. اگر آپ یہ ثابت بھی کر لیں کہ نور تھے یا ثابت کر لیں کہ بشر تھے تو اس سے ان کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ آپ کی نظر میں نہ ویسے زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. پھر دوسرا یہ کہ فرشتے نور سے بنے ہیں اور انسان مٹی سے بنا ہے, تو فرشتوں سے تو انسان ویسے ہی افضل ہے. آپ انہیں نور کہہ کے ان کا مقام گھٹا رہے ہیں. بشر کا مقام تو ویسے بھی اوپر ہے, تو آپ ان کو بشر ہی کنسیڈر کریں. بوج مشت غبارے کجا رسد جبریل. ابھی اقبال نے جو کہا بوج مشت غبارے کجا رسد جبریل. بلند نامی ہو از بلندی بام است. وہ اوپر کی چھت میں رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اوپر وہ بلند ہے. تو ہم سے تو ویسے بھی اوپر والے بلند. 5ویں منزل میں جو رہتے ہیں وہ ہم سے بلند. وہ بس یہ کہ یہ تو کوئی پھر بات نہیں بنتی ہے جب بڑے کینوس پر دیکھا جائے. اوپر نیچے سے کیا مراد؟ یہ تو ریلیٹیو ٹرمز ہے. ایبسولوٹ تو کوئی چیز نہیں. اوپر ہی نیچے یعنی جب آپ چاند میں زمین کو دیکھیں گے, آپ چاند پر زمین کو دیکھیں گے, نیچے دیکھیں گے یا اوپر دیکھیں گے؟ اگر نیچے دیکھیں گے تو وہ تو چاند کی زمین ہے, چاند کی سطح ہے. تو اوپر دیکھیں گے تو حالانکہ زمین تو نیچے ہے, دیکھنا تو نیچے ہی چاہیے, لیکن پتہ چلا کہ نیچے کوئی ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہے اوپر نیچے, یہ ریلیٹیو ہے. 5ویں منزل والے اوپر ہیں دوسری منزل والوں کے مقابلے میں, 6ٹھی منزل والے اوپر ہیں 5ویں منزل والے نیچے ہیں. 6ٹھی منزل کے مقابلے میں 5ویں منزل نیچے ہے اور دوسری منزل کے مقابلے میں اوپر. اب یہ نیچے ہے یا اوپر ہے؟ نہ نیچے نہ اوپر ہے, بس ہے. یہ تو ہماری ترتیبیں ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ ہاں اوپر نیچے تو کوئی خاص بات. یعنی جہاں کشش ثقل زیادہ ہو نیچے اس کو کہہ دیا جائے, کہ جہاں فل گریویٹیشن ہو نیچے اس کو کہا جاتا ہے. مثلاً چاند پر فل گریویٹیشن بہرحال چاند کے اندر ہے تو اس کا نیچے ہوا ہے. مریخ پر فل گریویٹیشن مریخ کے مرکز میں ہوگا, تو آپ مریخ کو دیکھنے کے لیے نیچے دیکھیں گے, زمین کو دیکھنے کے لیے اوپر دیکھیں گے. تو یہ لا حاصل تو وہ اپنی جگہ بات ہے کہ وہ ایسے مباحث لا حاصل اس لیے کہ علمی مباحث تھے, علمی دنیا تک یہ مباحث رہ جاتے. اہل علم کا اپنا کام تھا, نہیں ہے کہ ان مباحث کی بنیاد پر فرقے بنائے جائیں اور زبان زد خاص و عام کر دیا جائے. اور یہاں تک کی بات ابھی تک پہنچی ہوئی ہے کہ نور و بشر کے جھگڑے میں عام آدمی آیا ہوا ہے. عام آدمی کو نور و بشر کے فلسفے کا کیا پتہ ہے؟ علم غیب نور و بشر کا مسئلہ ہے, علم غیب کا مسئلہ ہے, یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. نہ یہ جزو ایمان ہے, نہ ایمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. ایک ایمانی مجمل ہے, ایک مفصل ہے. ان دونوں میں سے ایک میں بھی یہ تفصیل نہیں ہے, دوسرے کو مفصل کا بس تفصیل صرف اتنی ہے, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر. یہ اور ذرا ہم نے والقدر خیری و شری من اللہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر یہ بھی ڈالا, نہیں تو جبریہ اور قدریہ میں سے بھی ہم نے کسی کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ یعنی مفصل کے معنی کیا ہے؟
کہ ایمان اور تفصیل نہیں مانگتا ہے. اس قدر مجمل کو مفصل کا ایمان مفصل, حالانکہ کتنا مجمل ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ہم اللہ پر ایمان لائے, انویزیبل کتابوں پر ایمان لائے, ہمارے دیکھے ہوئے نہیں, ہمارے سامنے کتابیں نہیں اتری ہوئی, رسولوں پر فرشتوں پر ایمان لائیں. اس کو مفصل اسی لیے کہا, ایمان کو تفصیل نہیں چاہیے, بس جو یہ چیزیں مانتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے, جو نہیں مانتا ہے یا ان میں سے کچھ کو نہیں مانتا ہے وہ ایمان نہیں رکھتا ہے. مسئلہ یہ, ہاں یہ الگ بات ہے, رسول کی ذرا سی تفصیل ہے. مثلا محمد رسول اللہ آخری رسول ہے, یہ اس مخصوص رسول کی اپنی صفات ہے, وہ رسول ہی کے اندر ہے, یا ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر. سر میرے دماغ میں ایگزیکٹ یہ سوال آیا تھا, آپ نے پہلے جواب دے دیا اس کا. تو یہ اتنی تفصیل تو کتاب کے لیے بھی ہے. وہ کتبی کون سی کتابیں؟ وہ کتابیں جن میں تعریف نہیں ہوئی, جن میں من گڑت باتیں بیچ میں نہیں آئی ہے. دیکھیے یہ ایسی تفصیل نہیں ہے کہ آپ کو یہاں تک لے جائے کہ آپ عام حضور کو بشر مانی یا نور. ایسی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا آپ کے علم غیب میں بات کی جائے, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عطائی ہے آپ کا علم غیب اور ازلی نہیں ہے, عطائی ہے, اور یہ کہ کلی نہیں ہے جزئی ہے, جب آپ خود یہ سب کچھ مان رہے ہیں, کون امتی ہوگا جو نہیں مان رہا ہوگا؟ یہ قرآن کا نا, قرآن غیب نہیں ہے. ہم قرآن کو, آپ بھی قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں, دوسرے بھی مانتے ہیں, ہم سب مانتے ہیں, تمام فرقے خدا کی کتاب اس کو مانتے ہیں. تو یہ تو غیب کا علم ہے. تو حضور کو یہ غیب حاصل تھا, یہ جزوی ہے. کلی طور پر کلی علم غیب صرف اللہ کو, اس میں آپ کو بھی تعرض نہیں ہے, صرف فرقہ بنانے کی جلدی تھی. بات یہ پھر وہ ہو جاتی ہے کہ بیچ میں کیا ہے, بیچ میں پھر یہ کچھ لوگ تو باقاعدہ قبضہ مافیا بن جاتا ہے فرقوں میں, پھر وہ اور ان باتوں کو بڑھتا رہتا ہے, وہ ایک مافیا جو بن جاتا ہے. وہ قبضہ گر گروپ ہر جگہ ہوتا ہے, ہر فرقے میں, ہر مذہب کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے. لیکن دین اتنا روشن ہے کہ اگر ایک مخلص آدمی دین کی تلاش میں نکلے, قبضہ گر گروپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیلھا کنہارھا, اس کی رات اتنی روشن ہے جیسا کہ دن روشن ہوا کرتا ہے. یہ دین اتنا روشن ہے اور آسان دین ہے. الدین یسر, آسان ہے. انما بعثت معلما میسرا, مجھ کو ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے. اصل میں تو مسئلہ دوسروں کو ہے جن کو اپنی پولیٹکس کرنی ہے. سر ہم تو اتنے ریلیونٹ کوشچنس, وہ ایک کسی عالم سے پوچھا سر, وہ جو اس سے پوچھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر نماز ساری انبیاء کی پڑھوائی تھی, جی جی, جو امامت کروائی تھی, جی جی, تو وہ کون سے وقت کی نماز تھی؟ ہاں یہ انہوں نے کہا یار آپ کا اس سے کیا کام, ایک علمی سوال اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کوئی مطلب کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق, کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی ہے, اور اس وقت کا ہم تعین ہی نہیں کر سکتے. ایک یہ, اور پھر کون سے وقت سے کیا مراد ہے. ایک تو گھڑی کی ٹک ٹک کا وقت ہے, بالکل, ایک ڈیوریشن ہے. معراج تو ڈیوریشن میں ہوا ہے. بالکل, معراج تو شکست طلسم ایام ہوئی ہے تو معراج ہوا ہے. وہ گھڑی کی ٹک ٹک کے حساب سے تو نہیں ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے, آپ کہتے ہیں کس وقت کی نماز تھی, پتہ چلا کل وقت کی نماز تھی, اوقات بھی نہیں, کل وقت کی نماز تھی. تو اس طرح معراج کی اپنی خصوصیات بھی تو دیکھیں. معراج تو آپ کی ماورائیت ہے, عالم طبعی سے آپ کی ماورائیت ہے معراج.
سر بیہوش ہو گیا سر کیا ہاں بالکل آپ کے لیے آؤ فغان روا ہے. پیٹوں جگر کو میں کیا حیران ہوں دل کو رو کہ پیٹوں جگر کو میں ہمارے لیے جائز ہوا ہے. ان لوگ یعنی دین کے اندر پولیٹکس کرتے ہو. اور نعوذ باللہ کس وقت کی نماز ہے یہ دین کا معاملہ ہے تم جنرل نالج کی طرح بیہیو کرتے ہو. جنرل نالج ہے کس وقت کی نماز پڑھائی تھی تو جنرل نالج بنا لیا. دین کے ساتھ معاملہ یہ شروع. تو آپ تو امام الانبیاء ہے. بس اتنا ہی ماننا ہے. اتنا ماننا ہے یہ بات. سر وہ نماز کی امامت جو ہے وہ حضور پاک کر رہے ہیں اور انبیاء سارے انبیاء ہیں اور ہم جی اس کا وقت تعین کریں. آپ وقت کا تعین کریں اور شروع ہی سے واقعہ معجزانہ ہے. معجزانہ خود وہ واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ معجزانہ ہے. وہ معجزانہ میں آپ کیا وقت دوں گے. بات یہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے, پرانی روایات میں کھو گئی ہے. اقبال کو تو یہ خوف تھا. ہے صفات حق سے جدا یا عین ذات, ہے صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات, امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. یہ جھگڑا ہے, یہ تو فلسفے کا مباحث ہے. علم الکلام تو علماء کا کام ہے. امت تک کیسے یہ بات آ گئی کہ وہ صفات لا عین ولا غیر ہے یا عین ہے یا غیر ہے. امت کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ امت کو تو امام حسین کی قربانی سے سیکھنا تھا جو نہیں سیکھا ہے. امت کو تو جناب عمر کی شجاعت سے سیکھنا تھا جو نہیں سیکھا ہے. اور تفریقے میں پڑ گئی ہے یہ بات ہے. اور تفریقے میں پڑ گئی ہے. 1.5 انچ کی مسجد ہے اور فرقواریت ایسی مسلط ہو گئی ہے کہ وہ فرقائی دین اسلام کا بدل بن گیا ہے. اور بلکہ دین اسلام کہاں ہے وہی فرقہ ہے. اور اس فرقے کی مہربانی ہے کہ کتنا دین آپ کو دیں. تو یہ اصل میں وہ بنیادی وہ بات ہے جب ایک اچھی چیز انسانیت کے مفاد کی چیز قبضہ مافیا کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک گولیوں کے ساتھ قبضہ مافیا کیا کرتا ہے, کیا کیا ملاوٹیں کرتا ہے, کیا کیا کیمیکلز استعمال کرتا ہے. قبضہ مافیا پھر اینٹی بائیوٹک کو نہیں چھوڑتا ہے, اس میں سائیڈ ایفیکٹس بڑھاتا ہے اور اس کو غیر مؤثر کر کے رکھ دیتا ہے, جعلی بناتا ہے. انسان کی صحت کا مسئلہ. اسی طرح اس دین کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. قبضہ مافیا پھر جس طرح چاہے موڑے. حالانکہ یہ دین جو ہے یہ اس قدر آسان دین تھا کہ حضور نے فرمایا تھا ان ھذا الدین سمحۃ, یہ خوشگوار دین ہے, یہ وسعت رکھنے والا دین ہے. یسروا ولا تعسروا, بشروا ولا تنذروا. آسانیاں پیدا کرو, مشکلات مت پیدا کرو. خوشخبریاں دو, ڈراؤ مت. یہ اس دین کی روح ہے. تو یہ قبضہ مافیا ہر اچھی چیز کو, سائنس پوری انسانیت کا اثاثہ ہے. پوری انسانیت کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے سائنس, اور ہم سب کا مشترک ہے. لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں قبضہ مافیا کے ہاتھ میں کیا چیزیں بنانی ہے, کون سی چیزیں. اسلحہ بنانا انسان نہیں چاہتا ہے, قبضہ مافیا نے اسلحہ بنانا, اسی سائنس کو یرغمال کر کے اسلحہ بنانا شروع کیا. آپ کو اسلحہ جدید ٹیکنالوجی سے مراد یہی آرم ٹیکنالوجی ہے, وار ٹیکنالوجی, وار ہیڈ ہے. جدید ٹیکنالوجی سے ہم لوگ یہی مراد لیتے ہیں. ہم کو تو اتنا ڈرایا ہے اور اتنا اسلحہ ہم پر بیچا ہے. دیکھیں ایک اچھی چیز تھی, قبضہ مافیا کے ہاتھ میں آ گئی. قبضہ مافیا کے ہاتھ میں ایسی آ گئی کہ گویا وہ اب وہ تحقیق کی نہیں کرنی ہے
کہ جو قبضہ مافیا کو نقصان پہنچائے.